میں آپ سے سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک اطلاع تھی کہ پاکستان اور بھارت کے بیچ کوئی 1.5 ٹریک 2 نہیں بلکہ ٹریک 1.5 کولمبو میں ہوا. وکرم مسری سے بھی سوال پوچھا گیا تو اس نے کہا سرکاری سطح پر تو کچھ نہیں ہو رہا, انڈیویجولی ہو رہا ہو تو ہو سکتا ہے ہو رہا ہو. لیکن اطلاع وہاں سے یہ آتی ہے کہ اس میں بھارت چاہ رہا ہے کہ پاکستان اپنی جو اس نے فضائی حدود بند کر رکھی ہے جب سے انہوں نے سنتاس معاہدے کو معطل کیا تو وہ بحال کرے تو پھر ہم سنتاس معاہدہ بحال کر سکتے ہیں. یہ بھارت کو اس سے کتنا نقصان ہو رہا ہے, کیوں پاکستان کی فضا ان کے لیے ضروری ہے, اور یہ کیا شرط رکھی جا رہی ہے, اب ایسا ممکن ہوگا؟ دیکھیے بہت شکریہ جان صاحب آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے کوئی بارگین کا تعلق نہیں ہے. وہ سیکیورٹی کی وجہ سے ایسا جب ہوا, ہندوستان نے ہماری وائلیشن کی اور انہی دنوں میں جب انہوں نے وہ کیا تو ہم نے ایز اے پریونشن یہ ایئر سپیس بند کی تھی. پانی کا کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارا کوئی بانڈیج ایگریمنٹ, کوئی 10 سال مذاکرات نہیں ہوئے تھے اس موضوع پر, اور اس میں ورلڈ بینک ایئر سپیس کا گارنٹیئر بھی نہیں تھا. تو دونوں باتوں میں پہلی تو بات ہے کوئی مواصلت نہیں ہے. اور یہ جو آبی جاریت ہے, ایڈمرل فیصل بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے, یہ لائف لائن ہے. ایویشن کا پیسج دینا لائف لائن نہیں ہوتی کسی ملک کی. تو پہلے تو میں سمجھا کہ اس کو گزارش کروں کہ دونوں کی مماثلت نہیں ہے. اور دو, ہندوستان کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے فلائی اوور جو نہیں کرنے کی ہم اجازت دے رہے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں ہماری جو پاکستانی ایئر لائنز کوئی بھی ہو, پرائیویٹ ہو یا پاکستان انٹرنیشنل ہو, اس کی کتنی فلائٹیں جاتی ہیں ایسٹ ورڈ, دیٹ مینز اوور انڈیا کتنی فلائی کرتی ہیں؟ میکسیمم کوئی سری لنکا یا سنگاپور یا آسٹریلیا کی طرف کوئی فلائٹیں بہت ہی کم ہیں. میں اتفاق سے لاہور ایئرپورٹ پر, میں سیپس کا جنرل مینیجر بھی 4 سال رہا ہوں, تو مجھے فلائٹس کی آلموسٹ نمبر بھی یاد تھے اس وقت, تو کہ کتنی فلائٹیں ہماری ادھر جاتی ہیں اور کتنی ہماری ویسٹ کی طرف جاتی ہیں. انڈیا کا سب سے زیادہ اکنامیکل نقصان یہ نہیں ہے کہ ہم فلائی اوور نہیں دے رہے. ایک یہ جو جہازوں کی ایویشن ہوتی ہے یہ انٹر کنیکٹڈ چیزیں ہوتی ہیں جامی صاحب. دیکھیے میں عرض کر دیتا ہوں, جب آپ ڈینائی کرتے ہیں فلائی اوور پاکستان کو, یہ شارٹیسٹ روٹ ہے ٹورڈز ویسٹ, ٹورڈز یورپ, ٹورڈز سینٹرل ایشین اسٹیٹس اینڈ ایون امریکہ اینڈ مڈل ایسٹ وغیرہ. مڈل ایسٹ کا تو تھوڑا سا بائفر کر کے وہ نکل سکتے ہیں, لیکن باقی ایسٹ ویسٹ کی طرف تمام کی تمام فلائٹیں فلائی اوور ایک آبلیگیٹری ہے کہ شارٹیسٹ روٹ یہی ہے, نمبر 1. چلے اب یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان نہیں دیتا تو کیا ہوتا ہے, آپ کو ڈیورٹ کرنا پڑتا ہے, جس کا مطلب ہے آپ کا فیول زیادہ لگا, جس کا مطلب ہے آپ کی انجن اور دوسرے جو مینٹیننس ہے وہ اوور آل جلدی ڈیو ہو جائے گی, جس کا مطلب ہے آپ کو کاسٹ بڑھ گئی, جس کا مطلب ہے آپ کی فائنینشلی وائبل نہیں رہتی فلائٹ, اور جس کا مطلب یہ ہے کہ پیسنجر کمفرٹیبل نہیں رہتا, بیکاز اس نے دیکھا کہ میں ایک دوسری ایئر لائن لوں جو ڈائریکٹ جاتی ہے تو اس کا تو مجھے 4 گھنٹے میں یا 8 گھنٹے میں پہنچتا ہوں, اور یہاں پہ یہ 5 یا 9 لگتے ہیں, یا اسٹاپ اوور بھی ہے اگر ریفیولنگ کے لیے تو اور زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. تو ہندوستان کی تمام ایئر لائن, ان کا میں ایک دن ڈیٹا بھی اسٹڈی کر رہا تھا کہ آفٹر دس سینکشنز وہ آلموسٹ برنک آف کلیپس ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو وائبل انہوں نے سسٹین بھی تو کرنا ہے, انہوں نے اپنے کمپٹیٹو ریٹس بھی تو رکھنے ہیں باقی ایئر لائنوں کے مقابلے, خاص طور پر جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں ان کے ساتھ مقابلہ بھی کرنا ہے. تو یہ بہت زیادہ ہندوستان بہت ڈیلیما میں ہے. تو آئی تھنک یہ مجبوری کے تحت وہ فیس سیونگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی ایسا ملے, یا بارگیننگ چپ کے طور پہ اس کو یوز کر رہے ہیں, حالانکہ ان کی کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے. پاکستان بہت ہائی مورل گراؤنڈ پہ ہے سنتاس معاہدے کی نظر سے اگر دیکھا جائے, اور اوور فلائی کرنا کوئی کسی کا نہ رائٹ ہوتا ہے نہ پاکستان کا کوئی ایگریمنٹ. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. خالد چشتی صاحب, میں سر آپ کی جانب بھی دوبارہ آ رہا ہوں. سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو شاہ صاحب سے میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ اس اپرچونٹی کو پاکستان کیسے یوز کر سکتا ہے. آپ دفاعی اور تصویراتی اور اسٹریٹجک معاملات کے علاوہ جو انٹرنیشنل ڈپلومیٹک نارمز ہیں ان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں اپنے تبصروں میں, کیسے پاکستان یوز کرے؟ کیونکہ ابھی ریسنٹلی بنگلہ دیش کا کوئی دریا ہے ٹیسٹا غالباً, تو چائنا وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے ان کے اس دریا میں, لیکن وہ ہمالیہ سے نکلتا ہے. تو بھارت نے اعتراض کیا, ان کے فارن آفس نے. چینی وزارت خارجہ نے کھرا سا جواب دیا کہ نان آف یور بزنس, یہ چین کا اور بنگلہ دیش کا 2 طرفہ معاملہ ہے. مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. چشتی صاحب جی, سٹارٹ میرا خیال ہے 19 اسپیچ سے کرتے ہیں جو میں وکٹر گاؤ کا دیکھ پایا جو ٹیلی ویژن پہ چل رہی تھی, اور انہوں نے بہت اچھا ایک ہی سینٹنس کیا جو مجھے بڑی پسند بھی آئی اور اسٹریٹجیکلی بڑی اپریشیٹ کی جانی چاہیے. انہوں نے ہندوستان سے کہا کہ آپ وہی کریں جو آپ اپنے ساتھ ہوتا پسند کریں. تو اس کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کہیں اور بھی چائنا بھی کر سکتا ہے. پھر چائنا بہت زیادہ واٹر ناردرن سائڈ پہ کنٹرول بھی کرتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے ہندوستان کو اس گیم میں پڑھنا نہیں چاہیے تھا. جنگ کا مقابلہ جہازوں نے, سب مرینز نے, شپس نے, ٹینکس نے, فوجیوں نے, قوموں نے وہ کرنا ہوتا ہے. کسی کو پانی بند کر کے آپ ایک مورل اسینڈنسی حاصل کیسے کریں گے پھر آپ؟ اور وکٹری اس کو تو نہیں دنیا کہے گی آپ کی. پہلی بات جو ایڈمرل فیصل نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ آنے والی نسلوں کا فیوچر ہے, یہ پریزنٹ جنریشن کی لائف لائن ہے. تو اس کو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لیٹ گو کر دیں کہ آپ پانی کنٹرول کر لیں؟
جو آپ لیوریج کی بات کر رہے ہیں، بالکل ہم نے ایک نیو فاؤنڈ انفلوئنس پچھلے 13 مہینوں میں حاصل کیا. جامی صاحب آپ اگری کریں گے. 2025 کے جو مئی میں ہوا تھا ہندوستان کے ساتھ، وہاں سے ہم نے اپنے آپ کو سٹیبلائز کیا ایک ریجنل سٹیبلائزنگ فورس کے طور پر. دنیا نے ہمیں اس سے پہلے شاید کمتر سمجھا ہوگا، ہندوستان نے بہت ہی کمتر سمجھا کہ ہم تو ارریلیونٹ ہیں دنیا میں. انہوں نے بھاولپور اور 8 اور جگہوں پر حملے کر کے ثابت کرنا چاہا کہ وہ نیو نارمل ہمارے ملک کے خلاف سیٹ کر دیں گے، کیونکہ ہم اکانومی سٹرگلنگ ہے، پولیٹیکلی شاید اس طرح نہیں ہے تھرائیونگ ہماری. تو آئی تھنک اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی. 13 مہینے بعد اس وقت ہم ریجنلی سٹیبلائزنگ فورس کے طور پہ آئے، اور 13 مہینے کے اندر ہی ہم ایک گلوبل پیس میکر نہیں، سب سے بڑا گلوبل پیس کا کنٹریبیوٹر کے طور پر سامنے آئے. تو آئی تھنک اس کا لیوریج یا ڈیویڈنڈس یہیں لیے جا سکتے ہیں کہ پاکستان کی وہ مشکلات جو جینون ہے، اور واٹر پہ تو کوئی دنیا کا میرا خیال 8 ارب ملکوں میں سے ایون ہندوستان میں لوگ ایسے I'm sure میجورٹی سین ہوگی جو کہے گی کہ پانی کو روکنا نہ کوئی بہادری ہے، نہ کوئی ملٹری ٹیکٹکس ہے، نہ اس طرح پاکستان کو آپ ورس کر سکتے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کر سکتے. تو آئی تھنک ہم بہت ہائی مورل گراؤنڈ پہ ہے. اس کو کیپٹلائز کرنا چاہیے. ادھر نہیں صرف یہ سیمینار بلکہ گلوبل بھی ہونے چاہیے کہ اور ملکوں میں بھی پاکستان کو یا پاکستان کی ایمبیسیز کو اس طرح کے ٹاک شوز کرنے چاہیے تاکہ لوکل اویئرنیس کیا جائے، کیونکہ یہ تو ہیومینیٹیرین ایک ایلیمنٹ ہے. اس کے اندر کوئی ملٹری یا اکانومی یا کوئی اور تو ہے ہی نہیں. جو انسانی ضروریات ہیں اس کو آپ چوک کریں گے تو پھر obviously اس کے اوپر آپ کیسے دنیا کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. چشتی صاحب ذرا یہ تو سمندر کا ذکر ہو گیا، یہ اس پوری جنگ کے دوران ہم نے دیکھا کہ ایران کے زیادہ تر حملے متحدہ عرب امارات یعنی UAE کے اندر بیسز اور مختلف تنصیبات پر تھے، لیکن اب جو ریسنٹلی ہفتے 10 دن کے اندر جو انہوں نے ریٹیلیٹ کیا، جواب دیا رد عمل میں، وہ بحرین اور کویت پر حملے کیے جا رہے ہیں، اس کے اوپر مذمت ہو رہی ہے. وائی بحرین اینڈ کویت ناؤ؟ دیکھیے سب سے زیادہ امریکن جو پریزنس ہے وہ بحرین اور کویت ہی ہے. بحرین میں ان کا سب سے بڑا بیس ہے، نیول بیس، اور کویت میں بھی ان کے سب سے زیادہ انسٹالیشن. میرا خیال ہے وہ زیادہ جگہ اس جگہ ہٹ کر رہے ہیں. میرا انالیسز ہے، میرے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے کہ UAE گورنمنٹ نے انگیج کیا ہے ایران گورنمنٹ کو، کیونکہ سب سے زیادہ آپ نے دیکھا حملے UAE پر، جیسے آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا، اور بہت ڈسٹرکشن کاز کی، اور ظاہر ہے ان کا پورا بزنس درم برم ہو گیا، کلیپس کر گیا، ایویشن رک گئی، ہوٹل بزنس رک گیا، ایئر لائنیں بہت دنیا کی افیکٹ ہوئیں. تو بہت سارے انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، جیسے میں نے کہا کہ رپورٹڈ ہے کہ UAE نے انگیج کیا ہے ایران کو، اور انہوں نے ایک نیو فاؤنڈ ریئلزم یہ بھی آیا ہے کہ جب تک آپ ایران کو پازیٹیولی انگیج نہیں کریں گے، امریکہ ڈیپینڈنسی امریکہ پر اب کر نہیں سکتے، کیونکہ امریکہ کی جتنی ریٹ ہے وہ ہم سب نے دیکھ لی ہے. امریکہ کے پاس جو اپنی کیپیسٹی تھی اپنے ایئر بیسز کو ڈیفینڈ کرنے کی، وہ بھی کمپرومائز لگی ہمیں. تو آئی تھنک اس کی روشنی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کا کیونکہ رپروچمنٹ کی طرف جا رہا ہے، اور شاید جس طرح بھی ہے انسینٹیو کیا دیا ہے انہوں نے ایران کو، تو یہ تو ابھی انکنفرمڈ ہے، لیکن یہ پاسبلٹی یہ ہے کہ اب لیٹ گو کر رہا ہے UAE کو، رپورٹڈ جو ویسٹرن میڈیا رپورٹ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک.